شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنو امیہ کا خوبرو نوجوان شہزادہ موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی عیش کوشیوں اور گناہوں میں ہردم ڈوبا رہتا، سالانہ 3000 دینار اور 3 لاکھ درہم کی آمدنی تھی جو ساری کی ساری عیاشیوں کی نظر ہو جاتی۔ اس کا ایک عالی شان محل تھا جس سے کچھ دروازے چارے عام پر اور کچھ رنگا رنگ دیدہ دیو پھولوں سے سجے اس کے اپنے باغات میں کھلتے ہیں۔ شہزادہ موسیٰ ہاشمی نے اپنے محل میں ہاتھی دانت کا ایک قبہ بنا رکھا تھا جس میں چاندی کی میخیں اور سونے کا جڑاؤ کام کیا ہوا تھا۔ اس قبے میں ایک انتہائی قیمتی تخت بھی تھا جس پر زبرجد اور یاقوت سے مرصع حلقہ تھا۔ شہزادہ ہاتھی دانت کے اس قبے میں تخت پر بیٹھا کبھی گزرگاہ کی رونقوں سے دل بہلا تھا تو کبھی دوستوں کی محفل جمع تھا۔ شب ہوتے ہی قیمتی پوشاک اور موتیوں جڑا امامہ پہن کر تخت پر براجمان ہو جاتا اور اس کے دوست و احباب اس کے گرد نشستوں پر رونق افروز ہوتے ہیں۔ رات گئے تک ناچ رنگ کی محفل برپا رہتی تھی، بھولے سے بھی کبھی اس کی مجلس میں موت یا غم کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اسی عالم سرمستی میں عمر کے 27 سال بیت گئے۔ ایک رات کی بات ہے، رات تو ڈھل چکی تھی، ناچ رنگ کی محفل عروج بام پر تھی کہ یکایک
غم میں ڈوبے ہوئے رقت انگیز نغمے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی جو اس کے گلوکاروں کی آواز سے بالکل ہی مختلف تھی۔ اس دردناک آواز نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے گانا بند کرنے کا اشارہ کیا اور خطبے کے ایک ساتھ سے سر نکال کر قلب کو تڑپا دینے والی اس پرسوز آواز کے تعاقب میں کان لگا دیے۔ وہ درد بھری آواز ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کبھی اس کے پردے سماعت سے ٹکراتی اور کبھی کسی اور طرف نکل جاتی۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا، اس آواز والے شخص کو تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ غلام محل سے نکلے، قریبی مسجد میں انہیں دو پھٹی پرانی چادروں میں محبوس کمزور و ناظر جسم، پراگندہ سر، زرد روح، باریک گردن اور خشک ہونٹوں والا ایک نوجوان نظر آیا جس کا پیٹ بھوک کی کثرت کے سبب کمر سے لگا تھا اور وہ رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں مصروف مناجات تھا۔ غلاموں نے اسے پکڑا اور اپنے آقا کے سامنے حاضر کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے اس سے پوچھا، آپ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ جواب دیا، تلاوت کر رہا تھا۔ شہزادے نے کہا، مجھے بھی اپنی درد بھری آواز میں تلاوت سنا دیجیے۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنے درد انگیز لہجے میں بسم اللہ پڑھ کر پارہ 30 سورۃ المطففین کی آیت نمبر 22 تا 28 کی تلاوت کی۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا صاحب علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک نکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے، نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے، اور اس کی ملونی یعنی آمیزش تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ یعنی یہ جنت کی نعمتوں کا اس نے نقشہ کھینچا۔ اس کے بعد اس نوجوان مبلغان انداز میں ہاشمی شہزادے سے کہا، اے دنیاوی عیش و تنعم کے دھوکے میں مبتلا نوجوان، بھلا وہ جنتی نعمتیں کہاں اور تیرے اس محل کی مجلسیں کہاں؟ وہ تو بلند و بالا تختوں پر بچھے اعلیٰ درجے کے فروش ہوں گے جن کے استر استبرق اللہ عز و جل کے دوست سبز ریشمی قالینوں اور نہایت خوبصورت اور آرام دہ بستروں پر تکیہ لگائے استراحت فرما ہوں گے اور بہشتی نہروں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کے ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، یہ پھل نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ جنتیوں کو کبھی ان سے روکا جائے گا۔ جنتی منپسند ایک میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر وہ نوجوان مبلغ اپنی درد بھری آواز میں قرآن پاک کی مزید آیات تلاوت کرنے لگا۔ پہلے اس نے پارہ 30 سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 10 تا 16 تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان۔ بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں رواں چشمہ ہے، اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ پھر پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 35 تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان۔ احباب اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ۔ ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد کہا، اے شہزادے جانتے ہو جہنم کا عذاب کیسا ہوگا؟ تو لو قرآن پاک کی زبانی سنو۔ یہ کہہ کر اس نے پارہ 25 سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 74 تا 75 پڑھ کر سنائی، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے۔ پھر پارہ 27 سورۃ القمر کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ اس کے بعد پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان۔
جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں۔ پھر پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت کریمہ 11 تا 18 تلاوت کی۔ ترجمہ کنز ایمان، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں سب، پھر یہ بدلہ دینا اس سے بچا لے؟ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینٹ رکھا۔ نوجوان مبلغ کی پرسوز آواز سے آیات مبارکہ سن کر شہزادہ بے تابانہ اپنے تخت سے اٹھ کر مضطربانہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب کچھ سنبھلا تو عیش و عشرت کے ہم نشین اور خدام و مصاحبین کو رخصت کر دیا اور پھر اس نوجوان مبلغ کو لے کر محل کے صحن میں موجود ایک چٹائی پر آ بیٹھا اور اپنی جوانی کی بربادی پر آنسو بہاتے ہوئے نفس کو ملامت کرنے لگا۔ جبکہ نوجوان مبلغ انفرادی کوشش جاری رکھتے ہوئے اس کا مزید ذہن بناتا رہا۔ اسی عالم میں شب بیت گئی، صبح کی روشنی نمودار ہوتے ہی شہزادے نے اپنے کردار کی تاریک رات سے نجات پانے کا عزم بالجزم کرتے ہوئے اپنے رب غفور عز و جل کے حضور سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ اب کبھی گناہوں کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ سونا چاندی اور قیمتی جواہرات اور ملبوسات بیچ کر صدقہ کر دیا، جو حقوق العباد دائر کیے تھے ادا کر دیے، غلاموں اور کنیزوں میں جسے چاہا آزاد کیا اور باقیوں کو بیچ کر ان کی رقم بھی راہ خدا عز و جل میں لٹا دی۔ صوف یعنی اون کا موٹا اور پردرا لباس بے تن کیا اور جو شریف کا کھانا اختیار کر لیا، رات کو عبادت اور دن کو روزے کا معمول بن گیا، یہاں تک کہ نیکوکار افراد ان کے دیدار کو آنے لگے اور اس سختی سے ریاضت پر کاربن دیکھ کر عرض کرتے اپنی جان پر نرمی کیجیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، قلیل بھی قبول فرماتا اور اس پر کثیر اجر سے نوازتا ہے۔ اس تسلی کے جواب میں وہ فرمایا کرتے، اے میرے بھائیو، میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، افسوس میں دن رات رب کائنات عز و جل کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں کی تار رونے لگ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد وہ شہزادہ علی معمولی لباس پہنے ننگے پاؤں حج بیت اللہ کے ارادے سے پیدل چل دیے، فقط ایک مشکیزہ اور ایک توشادان ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ یہاں قیام کے دوران راتوں کو حجر اسود کے قریب جا کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہوئے اپنے نفس کو ملامت کرتے اور رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں یوں مناجات کیا کرتے، اے اللہ میری کتنی ہی خلوتیں غفلت میں گزر گئی، میں کتنے عرصے تک تیری نافرمانی میں لگا رہا، اے مالک و مولا جل جلالہ کا میں نیکیوں سے یکسر قاصر رہا، میرے پاس فقط حسرت و ندامت باقی رہ گئی، ہائے بروز قیامت کس منہ سے تیری بارگاہ عظمت میں حاضر ہوں گا، ہائے جب میرا گناہ بھرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اس وقت میرا کیا بنے گا۔ میں جانتا تھا کہ تو میرے اعمال سے باخبر ہے، اس کے باوجود میں نے جو تیرے احسان و نعمت کی ناشکری و نافرمانی کی، اس پر اگر تو نے مجھ پر غضب فرمایا تو ہلاکت و بربادی میرا مقدر ہوگی۔ اے میرے پروردگار تیرا دربار چھوڑ کر میں کس کا دروازہ پکڑوں، کس سے التجا کروں اور کس سے آس لگاؤں؟ اے رب کریم جل جلالہ کا میں اس لائق تو نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کر سکوں، بس تیرے فضل و کرم اور جود و جوال سے مغفرت اور رحمت کی بھیک طلب کرتا ہوں، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یوں مناجات کرنے کے بعد وہ اس طرح کے اشعار پڑھا کرتا، عصیتک جاہلا یا ذا المعالی ففرج ما طوى من سوء حالی الى من يرجع المملوك الا الى مولاه يا مولى الموالي
تیری نافرمانی ہو گئی، اب تو مجھ پر کرم کر اور میری یہ بدحالی دور فرما۔ اے مالک، اپنے مولا کے در کے سوا بندہ کس کے در پہ جائے؟ حج ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں شہزادے کی وفات ہو گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شہزادے کی توبہ کی اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ اللہ عز و جل نے عیش پرست شہزادے کی توبہ کے لیے اپنے ایک نیک بندے کو ذریعہ بنایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ باعمل مبلغ کے بعد دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، جبھی تو اس نوجوان مبلغ کی انفرادی کوشش اور اس کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی قرآنی آیات تاثیر کا تیر بن کر بگڑے ہوئے شہزادے کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ مرغ بسمل بن گیا۔ اس نے توبہ کی، توبہ پر ثابت قدم رہا اور حج کی سعادت پا کر اللہ رب العالمین جل جلالہ کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان میں دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں ملک با ملک اور شہر با شہر سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں اور ملک کے مختلف شہروں میں مختلف اجتماعات میں جمع ہو کر سننے والی اسلامی بہنوں اور دنیا کے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں، اس نوجوان مبلغ نے قرآن پاک کی آیات مقدسہ کے ذریعے یوم قیامت کا نقشہ کھینچ کر ہر نیک و بد اور سعید و شقی کا حال بھی کھول دیا اور واضح کر دیا کہ نیکوکار و فرمانبردار میدان محشر میں لواء الحمد تلے جمع ہوں گے۔ ان کی نیکوکاری کے نور کا ان کے چہروں پر ظہور ہوگا، رضائے الہی عز و جل کا مزدہ جافزہ سنیں گے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے اور رب اکرم عز و جل کے فضل و کرم سے جنت میں ٹھکانہ پا کر ابدی راحت سے ہم کنار ہوں گے اور اپنے پروردگار عز و جل کے دیدار سے اپنی آنکھیں خوب خوب ٹھنڈی کریں گے۔ تو کفار ناہمدار، غضب جبار اور قہر قہار جل جلالہ کا شکار روز محشر برملا رسوائی میں گرفتار ہو کر ذلیل و خوار ہوں گے، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پائیں گے اور جس شیطان رجیم کی اطاعت کی تھی اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اپنی بداعمالیوں کے بدلے میں ایسی آگ میں الٹ پلٹ ہوں گے جو دلوں تک چڑھ جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں بے خوف اور بے غم رہا کرتا ہو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جائے۔ اے دنیا میں بے خوف رہنے والوں، اے باتیں کھول کر گفتگو کرنے والوں، خوب کہے مار کر ہنسنے والوں، طرح طرح کے فضول کاموں میں مشغول رہنے والوں، سنیما گھروں نائٹ کلبوں کی زینت بننے والوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، رات دن دنیا کی دولت ہی سمیٹنے والوں، آخرت کے تصور تک سے کترانے والوں، سنو سنو، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں بے خوف اور بے غم رہا کرتا ہو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ اہل جنت کی حالت دنیا میں ایسی بے فکری والی نہیں ہوا کرتی۔ خدا کی قسم غور کرنے والی بات ہے۔ اب جو میں آیات قرآن سنانے والا ہوں دل کے کانوں سے سنیے اور ہم سب اپنے احوال پر غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے، جنتیوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں اور ہماری حالت کیا ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الطور کی آیت نمبر 25، 26 اور 27 میں جنت کے اندر جنتیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت
مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا دیا۔ حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، جنتی جنت میں ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کیا کرتے تھے، اور یہ دریافت کرنا نعمت الہی عز و جل کے اعتراف کے لیے ہوگا۔ اہل جنت کے دنیا میں خوف زدہ اور سہمے رہنے کی وجہ خزائن العرفان میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس اندیشے سے کہ نفس و شیطان خلل ایمان کا باعث نہ ہو اور نیکیوں سے روکے جانے اور بدیوں میں گرفت کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ تو اہل جنت کی صفت یہ بیان کی گئی کہ دنیا میں وہ خوف زدہ اللہ کے خوف سے وہ سہمے رہتے۔ ہائے افسوس ہمارا کیا بنے گا، ہماری زندگی تو عیش کوشیوں اور غفلتوں میں گزرتی جا رہی ہے۔ آج عموماً ہر فرد بشر اپنے انجام سے بے خبر خوشیوں اور سرمستیوں میں بدمست ہوا جا رہا ہے۔ موت اور آخرت کا تذکرہ تک سننا گوارا نہیں، اگر سن بھی لیا تو دل پر کوئی اثر لینے کے لیے تیار نہیں۔ اے کاش ہمارا دل خوف آخرت سے پرغم رہتا اور آنکھیں پرنم رہا کرتی۔ سنو سرکار جو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو آنکھ آنسوؤں سے بھر گئی اللہ تعالیٰ نے اس کا جلانا آگ پر حرام کر دیا۔ اگر وہ آنسو یعنی خوف خدا سے نکلے ہوئے وہ آنسو اسی کے چہرے پر بہ پڑے تو اسے غبار و ذلت سے نجات مل گئی۔ ہر ایک عمل کا ایک ہی ثواب ہوتا ہے، مگر آنسو تو آگ کے دریاؤں کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اگر پورے گروہ میں ایک آدمی بھی خوف خدا سے رو پڑا تو اس ایک کے صدقے سارا گروہ رحم کا سزاوار ہو گیا۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت و آخرت کا معاملہ کوئی آسان بات نہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی فکر آخرت سے لرزاں اور ترساں رہا کرتے، چنانچہ کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے لمحات میں حضرت سیدنا مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی کہ دنیا سے کوچ کر رہا ہوں، موت کا جام پینے والا ہوں، بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں، اپنے اچھے یا برے اعمال سے ملنے والا ہوں، رب قادر عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میری روح سوئے جنت سے دھارے گی کہ اسے مبارکباد دیتا یا جہنم کی طرف جائے گی کہ میں اس سے اظہار افسوس کرتا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اشعار پڑھے جن میں سے آخری شعر کا ترجمہ ہے، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا، یا یہ علم ہوتا کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا تو اس پر اظہار افسوس کرتا۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب علیہ رحمت اللہ مجید فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت الجبار کو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشاء کے بعد وضو کیا، پھر جائے نماز پر آ کر اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، اے رب غفار، مالک بن دینار کے بڑھاپے کو عذاب نار پر حرام فرما دے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے، کیا معلوم مالک ان دونوں میں سے کون ہے اور مالک بن دینار کا اخروی گھر کون سا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ طلوع فجر تک یہی مناجات کرتے رہے۔ میٹھے میٹھے
اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کی وہ روح فرسا گھڑی یاد کیجیے جس کی ہولناکیوں کا حقیقی تصور پیشانی پر پسینہ اور آنکھوں سے آنسو جاری کر دے۔ آپ جس دن پاک چہرے پر انوار و چمکدار اور خوب رونق دار ہوں گے، جبکہ بعد منہ سیاہ اور تیرہ و تار ہوں گے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن کچھ منہ انجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔ دنیا میں اپنے حسن و جمال کا خوب خیال رکھنے والوں اور اس کے لیے طرح طرح کی خوشبودار کریمیں اور کاسمیٹکس کی چیزیں استعمال کرنے والوں اور لباس کی تراش خراش کے فینسی انداز پر ناز کرنے والوں کو کسی عربی شاعر نے کس قدر عمدہ انداز میں جھنجھوڑا ہے۔ چنانچہ الروض الفائق صفحہ 85 پر مرقوم 2 عربی اشعار کا مفہوم ہے، تو اپنا لباس دھوتا ہے پھر بھی اور اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ اسے یعنی میرے کپڑوں کو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، جبکہ تیرا دل گناہوں کے سبب کالا ہو چکا ہے، مگر تو اسے توبہ کے پانی سے نہیں دھوتا۔ لوگ صرف تیرا ظاہری لباس دیکھیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی تیرے باطن کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ پس دل کو توبہ، باطنی لباس کو ترک گناہ اور نیکیوں کے ذریعے کھولے تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں لکھا جائے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی کڑی۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے دنیا میں توبہ کر لی وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ قیامت کے ہولناک دن کوئی عزیز و رشتہ دار اور دوست و یار ساتھ نہیں دے گا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن میں نے نبیوں کے سلطان رحمت عالمیہ سردار دو جہاں محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ فرمایا 3 مقامات پر تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 میزان عدل کے پاس، حتیٰ کہ پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال ہلکے ہیں یا بھاری۔ نمبر 2 نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت، آیا اسے دائیں ہاتھ میں عطا کیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں؟ نمبر 3 آگ سے گردن نکلتے وقت، یا الہی جب کرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلیم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ قیامت کی ہلاکت خیزیاں مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنے والوں، ان پر الزام تراشیاں کرنے اور تہمتیں دھرنے والوں، غیبتیں کرنے والوں، مسلمانوں کے عیبوں کو اچھالنے والوں، بلا اجازت شرعی لوگوں کو بدنام کرنے والوں، جیبیں کاٹنے والوں، لوٹ مار مچانے والوں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے والوں اور ماں باپ کا دل دکھانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ظالم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنبرین ہے، بروز قیامت لوگ اسی طرح بے لباس و ننگے پیر ہوں گے جیسا کہ ان کی ماں نے انہیں جنا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئی، عورتیں مرد سب کیا اسی طرح ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت سے عرض کرتی ہیں، ہائے ہائے ان کا پردہ، کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟
سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اس دن ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں، وہ 40 سال تک تو بغیر کھائے پیے کھڑے کھڑے آسمان دیکھے جا رہے ہوں گے، کچھ کو پسینے میں قدموں تک، کچھ کو پنڈلیوں تک اور کچھ کو پیٹوں تک ڈھانپ رکھا ہوگا، پھر فرشتے سارے عرش کے گردا گرد کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، سارے لوگ اس آواز کی جانب کان لگائیں گے، اس جمع و پیر میں سے وہی شخص نکل کر رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائے گا، کہا جائے گا ظالم لوگ کہاں ہیں، تو وہ ایک ایک ظالم کو بلاتا جائے گا اور اس کی نیکیوں سے لے لے کر مظلوم کو دیتا جائے گا۔ اس دن روپے پیسے تو کہاں ہوں گے، بس ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کے گناہ اسے دیے جائیں گے، اور وہ یوں کہ اس سے نیکیاں لیتے لیتے جب کچھ بھی نہیں بچے گا تو مظلوم کے گناہ سے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے اصل ٹھکانے بھڑکتی ہوئی آگ کی جانب، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو جلد ہی بدلہ دینے والا ہے۔ حساب کی سختی دیکھ کر مقرب فرشتے، معزز رسول اور شہداء بھی پکار اٹھیں گے کہ اللہ تعالی کے سوا آج کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اور کوئی بھی نہیں جو نجات دے سکے۔ اے دنیا بھر سے آئے ہوئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مختلف مقامات پر پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، آج تو نمازی بھی اکثر بلا تکلف سنت غیر موقدہ مستحقات اور نوافل سے کترا جاتا ہے، مفت حاصلہ آنے والی ڈھیر و ڈھیر نیکیوں کو سستیوں کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی زحمت کر لی جائے اور اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو مباح کام بھی بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ نیک نظر آنے والے حضرات بھی بارہا افضل کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ خدا کی قسم بروز محشر جب نیکیوں کی حقیقت معلوم ہوگی اس وقت ہر اس فارغ لمحے پر بھی افسوس ہوگا جو یاد الہی کے بغیر بسر ہوا ہوگا۔ لہذا اگر چند سیکنڈ بھی فارغ مل جائیں تو کاش زبان سے اللہ اللہ کا ورد کرنا نصیب ہو جائے، اور جب زبان نہ چلے تو کم از کم دل ہی دل میں اللہ عز و جل کی یاد اور فکر قبر و آخرت میں ڈوب جانا اور تصور مدینہ میں گم ہو جانا نصیب ہو جائے۔ ہاں ہمارے میٹھے میٹھے آقا جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان، ہماری ماں، ہمارا مال، ہماری اولاد و آل قربان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کوئی بھی لمحہ یاد الہی عز و جل سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اے کاش نیکی نیکی اور بس نیکی جمع کرتے رہنے کا ذہن بن جائے۔ ایک دل ہلا دینے والی روایت سنیے اور اپنے اندر نیکیاں کمانے کی حرص بڑھائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا اکرامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی بروز قیامت باپ اپنے بیٹے سے اپنا تعلق یوں ظاہر کرے گا کہ اے میرے لال، میں تیری ولادت کا سبب بنا، میں نے دنیا میں تیری نگہداشت کی۔ بیٹا یہ سن کر باپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ اس پر باپ کہے گا اے میرے نور نظر، مجھے تیری نیکیوں میں سے ذرہ بھر نیکیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، شاید میں اس طرح عذاب سے نجات پالوں۔ بیٹا کہے گا ابا جان، آج مجھے بھی اتنا ہی خوف ہے جتنا کہ آپ کو، اس لیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکوں گا۔ پھر وہ اپنی بیوی سے اپنا تعلق یوں ظاہر کرے گا کہ کچھ یاد ہے دنیا کے اندر آپ کا شوہر تھا، وہ اس کی شکر گزار ہوگی۔ وہ کہے گا آج مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک ہی نیکی تحفے میں دے دیجیے تاکہ عذاب جو آپ دیکھ رہی ہیں شاید میں
وہ جواب دے گی مجھے تو خود اپنا اتنا ہی ڈر ہے جتنا کہ آپ کو میں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ غِنِّهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قریب رشتے دار ہو۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے ساتھ فرماتے ہیں باپ یا ماں یا بھائی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بروز قیامت ماں باپ اپنے بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے ہمارے کچھ تو گناہ اٹھا لے۔ وہ کہے گا میرے لیے ممکن نہیں، خود میرے پاس گناہوں کا بہت بوجھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس پیارے پیارے گڈو پپو کی محبت میں کندھے پر رکھ کر کوئی رنگین ٹی وی لیے چلا رہا ہے تو کوئی VCR تو کوئی اسی کی خاطر سودی قرضہ لے کر کاروبار چمکا رہا ہے، تو وہی گڈو پپو اور وہی بچہ جوان ہو گیا۔ اب قیامت کے روز وہ نہ ایک نیکی دینے کو تیار ہے اور نہ ہی ایک گناہ لینے کے لیے تیار۔ اپنی اولاد کی خاطر گناہ کرنے والوں اور بچوں کو مدنی تربیت سے محروم رکھنے والوں کو اس روایت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ منقول ہے قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جناب میں مرد کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی اور اولاد اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار اس مرد کو ہمارے حق میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ فرما، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائی، دین کے مسائل نہ سمجھائے اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، لہذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، اس کے بعد انہیں میزان پر دے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں جائیں گے تو ایجاد یعنی اولاد وغیرہ میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا میری نیکیوں کا وزن کم ہے اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا قیام کا شخص آئے گا وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا، غرض ہے کہ وہ سب اہل و عیال اس کی نیکیاں لے جائیں گے، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کے کہے گا میری گردن پر اب وہ گناہ رہ رہے ہیں جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے، اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب آدمی ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، افسوس ہے اس پر جس نے اپنے پروردگار عز و جل کی نافرمانی کی، افسوس ہے جس نے اپنی اولاد کی محبت میں آ کر گناہوں کا سلسلہ روا رکھا، افسوس ہے اس پر جس نے اپنے بال بچوں کی سنتوں کی روشنی میں تربیت نہ کی بلکہ اس کو ماڈرن بنایا، اس کو سنتوں بھرا ماحول فراہم نہ کیا بلکہ اس کو روکا، اس کو حرام روزی کمانے کے گر سکھائے، اس کو سود کا حساب کرنا سکھایا، اس کو رشوت ستانی سکھائی، اس کو ملاوٹ کرنا سکھایا، اس کو ٹیکس کی چوری کرنا سکھایا۔ افسوس ہے اس پر جس نے اس حقیر دنیا کے بدلے اپنی آخرت فروخت کر دی۔ افسوس صد افسوس اس پر کہ جس نے نفس سرکش کے ابھارنے پر گناہوں کا بازار گرم کیا، اور افسوس اس پر
کہ جہنم کی آگ جس کا ٹھکانہ ہو گیا۔ قیامت کا معاملہ بے حد کٹھن اور ہولناک ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، یعنی یہ نیک و بد، سعید و شقی، مطیع و مسیع، مقرب و مطرود اور مقبول و مردود میں فیصلے اور امتیاز کا روز ہے۔ آج سب نیک و بد جمع ہیں، آج اہل سعادت و اہل شقاوت جدا جدا ہو جائیں گے۔ نیک بندے نیکیوں کے خزانے سمیٹ کر سوئے جنت روانہ ہوں گے، وہ گناہگار جن پر غضب ہوگا، اور کفار بداتبار جہنم کو سدھاریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر مانے پکڑ دھکڑ کا شور دارو گیر۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ کو، تو مجرموں کو الگ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ کبھی بہار شریعت حصہ اول میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں نقشہ کھینچ رہے اور یہ بھی فرما رہے کہ مجرم کس طرح الگ کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا اے آدم، دوزخیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے ماہ غم کے پورے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے وہ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ 1000 میں سے 999 مجرم اگر الگ کیے جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہائے ہائے، دنیا کی رنگینیوں میں جو گم ہیں وہ غور کریں ہم سبھی۔ افسوس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے۔ مالداروں، سرمایہ داروں، دنیا میں خوشیاں پانے والوں، اچھی صحت والوں کی خدمت میں بالخصوص غور و فکر کی دعوت ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دنیا میں کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت سمیٹنے میں مگن رہنے والوں اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ جاننے والوں، ہر وقت مال کمانے والوں کے لیے خدا کی قسم لمحہ فکری کیا ہے کہ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، پھر اس قول کو سنیے، جب دنیا میں کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا میں کمایا ہے۔ لہذا انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ حصہ آخرت میں کمی کرے یا زیادتی۔ مزید فرمایا دنیا میں عمدہ لباس، اے بھڑکیلے چمکیلے لباس پہننے والوں خوب غور کر لو، اعلیٰ ترین بنگلوں، کوٹھیوں اور کشادہ مکانوں میں رہنے والوں، اور ایک دکان ہو تو دوسری دکان، ایک شہر میں کاروبار ہو تو دوسرے شہر میں کاروبار، ایک ملک میں کاروبار ہو تو دوسرے ملک میں کاروبار کھولنے والوں، حلال حرام کی تمیز اٹھا دینے والوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ فرماتے ہیں دنیا میں عمدہ لباس اور اچھے کھانے کی عادت مت ڈالو کہ محشر میں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ میٹھے میٹھے بھائیوں، بروز قیامت ہر حرکت اور ہر سکنت یعنی ٹھہراؤ پر 3 سوالات ہونے ہیں۔
لہذا ہر فعل میں اچھی اچھی نیتیں کر لینے ہی میں عافیت ہے کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے بندے کے لیے اس ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کے بارے میں بھی 3 رجسٹر کھولے جائیں گے اور بروز قیامت 3 سوالات کیے جائیں گے. نمبر 1 کیوں کیا، نمبر 2 کیسے کیا، نمبر 3 کس کے لیے کیا. مطلب یہ کہ ہر حرکت کے بارے میں قیامت کے روز پہلا سوال یہ ہوگا کیوں کیا. آیا اس پر اللہ عز و جل کی طرف سے کرنا لازمی تھا یا صرف اپنی خواہشات کے تحت کیا. اگر پہلے سوال سے بچ گیا کہ چلو اللہ عز و جل کے لیے کرنا مطلوب تھا تو دوسرا سوال ہوگا کیسے کیا، یقینی علم کے ساتھ کیا، جہالت کے ساتھ یا اندازے سے. اگر اس سوال سے بھی محفوظ رہا تو تیسرا دفتر کھلے گا اور تیسرا سوال اخلاص کے بارے میں ہوگا اور پوچھا جائے گا کس کے لیے کیا، کیا خالص اللہ عز و جل کے لیے کیا. اگر واقعی ایسا ہی ہے تو تیرا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور اگر اپنے جیسی مخلوق کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے تو ثواب بھی اسی سے طلب کر. اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو تیرا حصہ تو یہ دنیا ہی میں دے دیا گیا، اور اگر غفلت کے طور پر کیا ہے تو تیرا عمل ضائع ہوا، اجر بھی گیا اور کوشش بھی برباد ہو گئی. اور اگر میرے غیر کے لیے یہ عمل کیا تو میرا عذاب اور ناراضگی لازم ہوئی، کیونکہ تو میرا بندہ تھا، میرا رزق کھاتا اور میری نعمتوں سے نفع پاتا، پھر تم نے دوسروں کے لیے عمل کیوں کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں بس جس بندے کو معلوم ہے کہ یہ سوالات ہوں گے اور جھڑکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کو ہر حرکت حتیٰ کہ آنکھ کی پلک جھپکانے اور انگلی ہلانے سے قبل بھی غور کرنے کی عادت بنانی چاہیے. رسول پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے بے شک قیامت کے روز آدمی سے اس کے ہر کام حتیٰ کہ آنکھ کے سرمے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ہم کو ہر گھڑی بے شمار حرکتیں بلا سوچے سمجھے کرتے رہتے ہیں، اور اگر ضروری بات کے لیے بھی زبان کھلتی ہے تو نہ جانے کتنے غیر ضروری الفاظ بھی ادا ہونے لگتے ہیں. ہائے ہائے، اگر ہم سے قیامت میں سوالات کیے گئے تو ان کے جوابات کیسے بن پائیں گے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو کسی چیز کا ارادہ کرتے وقت ٹھہر کر پہلے غور کر لیتا ہے. اگر وہ کام اللہ عز و جل کے لیے ہو تو کر گزرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا. ولی اللہ پائے کہ ولی اللہ اس بندے پر رحم کی دعا کر رہے ہیں کہ جو پہلے سوچتا ہے پھر کام کرتا ہے، کہ اللہ کے لیے ہو تو ہی کرتا. اللہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جب کسی بات کا ارادہ کرو تو اللہ عز و جل سے ڈرو. آپ اس غفلت کا کیا کیجئے، نہ زبان پر قابو ہے، نہ ہاتھ پاؤں پر کسی قسم کی روک، اور یہ آنکھ بھی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے باز نہیں آتی. آپ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بدنگاہی میں تو ہے ہی تباہی، فضول نگاہی بھی بائی سے امتحان ہے. چنانچہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح فضول باتوں کے بارے میں سوال ہوگا اسی طرح فضول نظر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. بلا ضرورت جو ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہو وہ بھی قیامت کے روز اس کا بھی سوال ہونا ہے. مزید فرماتے ہیں ہر مباح یعنی وہ جائز کام جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو نہ گناہ،
میں ایک یا ایک سے زیادہ اچھی نیتیں کرنی ممکن ہوتی ہیں جس سے وہ مباکام عمدہ عبادت بن کر ترقی درجات کا سبب ہو جاتا ہے، تو وہ شخص سخت نقصان میں رہتا ہے جو اچھی اچھی نیتوں سے غافل ہے اور مباح کاموں کو جانوروں کی طرح غفلت سے بجا جاتا ہے۔ بندے کے لیے مناسب نہیں کہ آنے والے کسی خیال، لمحے اور اٹھنے والے کسی بھی قدم کو معمولی سمجھے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا تھا اور مقصود کیا تھا۔ اچھی نیتیں مباح کاموں میں کی جا سکتی ہیں، برے کاموں میں نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے سرکار نامدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، شفیع اور روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، حلالھا حساب و حرامھا عقاب، یعنی اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس ہاشمی شہزادے کی توبہ کا آپ نے واقعہ سماعت فرمایا جو عیش پرستیوں میں اپنی زندگی کے 27 سال گزار چکا تھا، مگر اس نے توبہ کر لی اور نیکوکار بن گیا تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس کی زیارت کو آتے تھے اور حج کی سعادت اس نے پائی اور مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہوا۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم بھی یہاں صحرائے مدینہ میں ہونے والے اجتماع میں شریک ہیں، توبہ کر کے اٹھیں۔ جو مختلف شہروں میں ٹیلی فون کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ممالک میں سن رہے ہیں، وہ بھی توبہ کر کے اٹھیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اور اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الندم توبۃ، شرمندگی توبہ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن توبہ واقعی توبہ ہو، دل سے توبہ ہو، آئندہ اس گناہ سے بچنا یہ عزم ہو کہ میں اب یہ گناہ کروں گا ہی نہیں، اور اس کی تلافی کرنے والا گناہ ہو تو تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ جیسے جس کی نمازیں رہ گئی ہوں تو وہ توبہ بھی کرے اور تلافی بھی، یعنی قضا نمازیں بھی ادا کرے۔ اسی طرح کسی کی رقم لے لی ہے، قرضہ دبا لیا ہے یا ویسے ہی مال دبا لیا ہے، چھین لیا ہے، تو اس کی تلافی بھی یوں ہوگی کہ توبہ بھی کرے اور جس کا مال ہے اس کے حوالے کرے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے وارثوں کے سپرد کرے۔ کوئی بھی نہیں ملتا تو اب وہ مال جو ہے وہ فقراء میں تصدق کر دے، مساکین کو خیرات کر دے۔ صرف توبہ سے لوٹ مار کا مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ توبہ سے گناہ معاف ہونے کی یہی صورت ہے کہ خود بھی توبہ کرے، اللہ سے بھی توبہ کرے اور بندے کا حق بھی ادا کرے۔ مارا ہے، پیٹا ہے، ڈانٹا ہے، کسی کو گھورا ہے بلا اجازت شرعی، کسی طرح بھی دل آزاری کا باعث بنا ہے تو اللہ سے بھی توبہ کرے اور اس بندے کو بھی معافی مانگ کر اس سے معاف کروائے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معافی کی بھی تلافی کی بھی صورتیں نکالیے اور اب نئی زندگی توبہ کے ذریعے شروع کرتے ہوئے نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی نیتیں کیجیے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی نیتیں کیجیے، جتنی نمازیں روزے پچھلے قضا ہیں ان کو ادا کرنے اور توبہ کرنے کی بھی نیتیں کیجیے، اسی طرح دیگر گناہوں سے بچنے کی بھی نیتیں کیجیے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ نیتیں کرتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، اپنی زکات پوری ادا کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، مسلمانوں کو نہیں ستائیں گے، طرح طرح کے گناہوں سے بچتے رہیں گے، سنتیں اپنائیں گے، فرنگی فیشن کو اپنے سے دور کریں گے۔ اور داڑھی کے لیے یہ سن لیجئے کہ داڑھی منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے، کہ داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کی سی صورت بنانا ہے۔ تو آئیے ہم یہودیوں جیسے چہرے کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں،
کہ آج سے ہمارا چہرہ یہودیوں جیسا نہیں ہوگا. میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی ادا نے داڑھی سجانے کی نقل والا ہوگا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے داڑھی بڑھائی، تمام صحابہ کرام نے بڑھائی، تمام اولیاء کرام نے بڑھائی. کوئی داڑھی منڈا ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے داڑھی بڑھانے کی بھی پکی نیت کر لیجیے. اپنے لباس کی سنتوں بھرے اپنائیے، امام شریف کی سنت بھی اپنائیے، اور نماز با جماعت کا بھی ذہن بنائیے. اور اسلامی بہنیں بھی بے پردگی سے توبہ کر لیں کہ یاد رکھیں بے پردگی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. طرح طرح کے رنگین لباس پہن کر، ادھورے لباس پہن کر، کھلے بال لے کر فیشن پرستی، فیشنیبل اسلامی بہنیں جو گلیوں کوچوں اور بازاروں میں گھومتی ہیں، ان کے لیے بھی مقام غور ہے. سب کے سب اسلامی بہنیں جو ہیں وہ پردے کی پابندی کا عہد کر لیں. تو بہرحال ہم سب کو گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے. اور اس کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر انشاءاللہ آپ کے کیے ہوئے عہد جو ہیں ان پر آپ کو استقامت کی انشاءاللہ بہت صورت بنے گی. اسی طرح مدنی انعامات کا کارڈ ہر ماہ پر کرتے رہیے. روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پر کرتے رہیے، اور ہر مدنی ماہ کے 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ مدنی ذہن بنے گا اور اصلاح کا مزید سامان ملے گا انشاءاللہ عز و جل. میرے مرشد ہیں عطار، 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 میرے مرشد ہیں عطار. انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار. پیکر ہیں وہ سنت کے امیر ہیں اہل سنت کے، پیکر ہیں یہ سنت کے امیر ہیں اہل سنت کے. گستاخان نبی سے وہ تو گستاخان نبی سے وہ تو ہر دم ہے بیزار. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار. بولو میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار. انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار. میرے مرشد ہیں عطار، 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 میرے مرشد ہیں عطار. یہ خبر وحشت اثر دی کہ با عمر 39 سال انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ
مرحوم کو غریق رحمت کر۔ یا اللہ ان کی تمام خطائیں معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ بخش دے۔ الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ان کی جوان موت سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی سعادت نصیب۔ الہ العالمین ان پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما، بے حساب مغفرت سے مشرف فرما۔ یا اللہ ان کے تمام لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ان کی وفات سے یہ 39 سال بیچارے دنیا میں رہے، عبرت عبرت عبرت، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما، ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے عبرت کے لیے کچھ مدنی پھول قبول کیجیے۔ ویران مقحل صفحات 13 تا 14۔ حضرت سیدنا ابو زکریا تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام شریف میں موجود تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر کوئی تحریر کندہ تھی۔ اس نے ایسے شخص کو بلانے کا کہا جو اس کو پڑھ سکے۔ چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی کا سامان کر اور حرص و لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے۔ یاد رکھ، اگر تیرے قدم پھسل گئے تو روز قیامت تجھے ندامت کا سامنا ہوگا۔ تیرے اہل و عیال تجھ سے بیزار ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیں گے۔ تیرے ماں باپ اور عزیز و احباب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار تیرا ساتھ نہ دیں گے۔ پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ سکے گا، نہیں نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا۔ بس اس حسرت و ندامت کی ساعت سے پہلے آخرت کے لیے عمل کر لے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کرے، زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے کہ ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے، اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے الحمدللہ جو دعوت اسلامی جو تحریک ہے، جو غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے سربراہ ابو البلال حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے دعوت اسلامی کی تحریک کی بنیاد ڈالی، اور یہ تحریک دعوت اسلامی کے آپ نے عشق رسول کے چند ہیرے آج آپ نے چھوڑے ہیں قوم و ملت کی رہنمائی کے لیے۔ آج پورے ہندوستان میں نہیں، دنیا کے جو ہے ہر کونے کونے میں جو ہے دعوت اسلامی کی تحریک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے کام کر رہی ہے۔ ہر ایسا وقت گزرتا تھا جہاں بے نمازی تھے، انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو عام کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہی وہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان لے کر اٹھے ہیں
اور میں مبارکباد دوں گا ہمارے ابو البلال حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور بلندی عطا فرمائے، اور جو ہیرے چھوڑے ہیں آپ دنیا کے ہر علاقے میں، یہ ہیرے جو ہے اسلام کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، محبت رسول کا پیغام دے رہے ہیں، اور دین کے اندر جو لوگ دین میں آ کر بھی لوگ بہک رہے تھے، ان کو صحیح راستہ جو ہے انہوں نے رسول کے پیغام کو دے کر جو ہے صحیح طور پہ جو ہے اپنایا ہے، اور قرآن کے فرمان پر عمل کیا ہے کہ ادعو الی سبیلی ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اچھے طریقے پر جو ہے کلام کرو، یہ پیغام جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس دعوت اسلامی کو سربلندی عطا فرمائے، اور شہر شولاپور میں اور بلندی کے ساتھ کام ہوتا رہے، دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، الحمدللہ آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ پورے علماء اہل سنت والجماعت کا جو ہے ان کو ساتھ ہے، اور جب بھی جو ہے یہ کام کریں تو الحمدللہ علماء کا ان کو سپورٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے علم میں، عمل میں اور جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔